आपको हजरत फातिमा का वाकया सुना हो, गरीबी है, कपड़े पर पैबंद लगे हैं और शादी हो रही मदीने में। किसकी शादी हो रही? यहूदिया लड़की की शादी, और बड़े धूमधाम से शादी। यहूदी तमाम औरतों को बुलाया गया और खाना भी बनाया गया, बड़ी धूमधाम से शादी हो रही। अचानक उन औरतों ने एक मशवरा किया। भाई सुनना, अचानक उन औरतों का एक मशवरा। क्या मशवरा हुआ? वो जिसकी शादी हो रही थी ना, कौन? यहूदिया लड़की। उसको क्या कहा कि तू एक काम कर, तू भी उठ, हम लोग भी चलते हैं, हम फातिमा के घर पर जावे और फातिमा को दावत देवे कि तू शादी में आ। और फातिमा जब शादी में आएगी तो हमारे तो कपड़े चमकते चमकते दमकते दमकते, और फातिमा जब आएगी तो फटे पुराने कपड़े, तो हम फिर उनको छेड़ेंगे और फातिमा को कहेंगे जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है। नाउजुबिल्लाह। हम क्या कहेंगे? फातिमा जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है, तेरा खानदान भी गरीब है, तो ऐसे गरीब खानदान में आने की क्या जरूरत है? इस तरीके से किसको सताएंगे भाई? किसको सताएंगे भाई? बहुत खतरनाक प्लानिंग थी, ठीक है नहीं? प्लानिंग भाई बहुत खतरनाक प्लानिंग। अब मामला क्या हुआ? ये यहूदिया लड़की उठी। भाई सुनना, ये यहूदिया लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी चले हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। किनके घर पर पहुंचे? हजरत फातिमा बेचारी घर में आटे का काम कर रही, चक्की पीसने का काम कर रही। अब ये सारी औरतें ने आके छोटा सा फातिमा का झोपड़ा, पूरे झोपड़े को घेर लिया और कहा, बहुत तारीफ की, कहा कि तू तो मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, और तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है, और जब शख्स बड़ा होगा तो बेटी भी बहुत ऊंची होगी, तुझे तो हमारी शादी में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा बार बार कहती कि नहीं, मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊंगी, मैं दुआ देती हूँ अल्लाह मियाँ बीवी में खूब बरकत देवे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। औरतों ने बहुत जबरदस्ती की। क्यों? इसलिए कि इनको तो मजाक उड़ानी थी, बहुत जबरदस्ती की। अब बेचारी फातिमा करती तो क्या करती? कहा ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। अब सारी औरतें चली गई। अब हजरत फातिमा घर में बैठ के, भाई घर में बैठ के रो रही है, जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरे तो कपड़े भी फटे पुराने। भाई पुराने कपड़े, फटे कपड़े, पैबंद लगाए कपड़े, किसी जगह पर चमड़े का पैबंद लगा, किसी जगह छालों का पैबंद लगा, ये ऐसे हाल में मैं शादी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? अगर फातिमा अभी रो रही है, मेरे दोस्तों कहो सुभान अल्लाह। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, दरवाजे पर किसी ने, हदीस में लिखा तरकल बाबा अहदुन, किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोते रोते फातिमा ने पूछा मन बिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है? बाहर से आवाज आई, अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा है। अरे कौन आ गए? कहो सुभान अल्लाह। अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फातिमा उठी कि मेरा अब्बा आ गए, चलो मेरे अब्बा से ही पूछूं कि क्या करना। भाई बेटी मशवरा लेवे ना अब्बा से। कहते उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो फातिमा कहती मेरी तो अक्ल हैरान, मेरे नबी के हाथ में जो कपड़ा था, कसम खुदा की ऐसा कपड़ा मैंने कभी देखा नहीं था। फातिमा फरमाती वो ऐसा कपड़ा था कि मेरे नबी के हाथ में था और उसकी चमक पहले आसमान पर मालूम हो रही थी। अरे कहो ना अल्लाह अकबर, कैसा कपड़ा लेकर अल्लाह के रसूल। हजरत फातिमा फरमाती थोड़ी देर तक तो मैं सन्नाटे में आ गई कि मेरा अब्बा और ये कपड़ा और ऐसा चमकता जिसकी चमक पहले आसमान पर। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, बेटी फातिमा मुझे घर में तो बुला। भाई तू तो यहीं दरवाजे पर ठहर गई, मुझे घर में तो बुला। हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा माफ करना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये कपड़ा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए बेटी फातिमा ये कपड़ा पहन के उस निकाह में चली जा, ये कपड़ा पहन के उस निकाह में। तो फातिमा ने कहा, अब्बा पहन के जाऊंगी, लेकिन इसकी चमक दमक तो मेरा झोपड़ा रोशन हो गया, ये कपड़ा है कहां से? तो हमारे नबी ने फरमाया, ए फातिमा थोड़ी देर पहले ये कपड़ा मुझे जिब्राइल ने दिया और जिब्राइल ने कहा ये कपड़ा अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने फरमाया कि ये तो जन्नत का कपड़ा मैंने जमीन पर उतारा है। कौन सा कपड़ा? अब बताओ जन्नत का कपड़ा होगा कि नहीं? उसकी चमक दमक कोई सुन सकता? अरे कहो ना सुन सकता? जन्नत की तो कोई भी नेमत को कोई सुन नहीं सकता। क्या फरमाया हमारे नबी ने? फरमाया आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जन्नत के बारे में हमारे नबी फरमाते दुआ करो अल्लाह हमको भी ले जावे। भाई अल्लाह सबको जन्नत में ले जावे। दुआ करो अल्लाह ने जैसे इस रात को हुसैन की मोहब्बत में यहां बिठाया, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी इसी तरह बिठा देवे। जन्नत की नेमत हमारे नबी ने क्या फरमाया? जन्नत कैसी है? माला इनुन रात वला उज़ुनुन समियात वला खतर अला क़ल्बि बशर। कहो सुभान अल्लाह, साथ में कहो भाई सुभान अल्लाह। जन्नत क्या है? माला इनुन रात, किसी आंखों ने देखा, जोर से, किसी आंखों ने देखा, वला उज़ुनुन समियात, किसी कानों ने सुना, वला खतर अला क़ल्बि बशर। हमारे नबी ने फरमाया जन्नत वो है किसी दिल ने उसके बारे में सोचा भी नहीं है।
اللہ اکبر. وہ جنت کا کپڑا کیسا کپڑا ہوگا؟ پورا جوکڑا روشن. اب حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پہنا. بھائی سننا، حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا، وہ ساری یہودی عورتیں انتظار کر رہی کہ کب آوے کہ مذاق اڑاوے، کب آوے کہ مذاق اڑاوے، کب آوے کہ مذاق اڑاوے. ان کو کیا معلوم زمین پر تم پلاننگ کرتے ہو، آسمان پر اللہ پلاننگ کرتا ہے. میں تو سب کو کہنا چاہتا ہوں، جو زمین پر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، تیری پلاننگ 2-4 دن کی ہوگی، تو زمین پر کرتا، اوپر والے کی پلاننگ کا کوئی مقابلہ نہیں. کیا کہا قرآن نے؟ کہا قرآن کہتا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. اور ایک جگہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کہتا تم زمین پر پلاننگ کرو، تمہاری عقل تمہاری طرح، اور میں پلاننگ کروں گا. اور اللہ کی ذات اتنی بلند، تو اللہ کی سمجھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، بھائی اللہ کے فیصلے سے کم کوئی فیصلہ ہو سکتا؟ اللہ کا فیصلہ سب سے اونچا فیصلہ. تو میرے دوستو، اب وہ یہودی عورتیں انتظار کر رہی ابھی فاطمہ آوے، ابھی فاطمہ آوے کہ مذاق اڑاوے. اچانک ان عورتوں نے دیکھا کچھ راستے چمک رہے. بھائی راستے کیا ہو رہے ہیں؟ تو سب عورتوں کو بلایا کہ بھائی یہ شادی ہے، شادی کے ساری چمک تو اندر ہے، یہ باہر کیوں چمک رہا؟ بھائی دائیں طرف کا راستہ چمک رہا، یہ چمک رہا، یہ چمک رہا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ فاطمہ آ رہی، ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی ہے، ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی. اور فاطمہ آگے بڑھتی گئی اور چمک دمک اور خوشبو ایسی بڑھتی گئی کہ ساری عورتیں حیران. اور عورتوں میں ویسے بھی کپڑے کی لالچ ہوتی ہے. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کا 3000 کا تو میرا 4000 کا، اس کا 4000 کا تو میرا 5000 کا. میرے دوستوں کپڑے کے پیچھے شوہر کا ستیاناش نکل جاتا. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب ساری عورتیں ایک دوسرے کا کپڑا دیکھتی کہ بھائی تیرے کپڑے میں تو وہ چیز ہی نہیں، وہ فاطمہ کا کپڑا تو دیکھ. تھوڑی دیر میں عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا کپڑا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارا زمین کا ہے، وہ آسمان کا ہے، تمہارا اپنا بنایا ہوا، وہ تمہارا تو کوئی درزی نے بنایا ہوگا، کوئی مل میں بنا ہوگا، اور وہ تو اللہ کی جنت میں بنا. اب حضرت فاطمہ جب آئی، آ کر بیٹھ گئے حضرت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ نے دیکھی کہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. ارے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، سب کپڑے کو دیکھ رہے. عورتوں کی عادت ہوتی کپڑے کو چھو کر، بھائی یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا یہ فلاں اسٹور میں سے آیا. تو دوسرے دن اپنے شوہر کو کہا تو مجھے گھٹیا جگہ لے کے جاتا، وہ دیکھ وہ کتنے بڑے اسٹور سے کپڑا لے کر آئی. یہ عورتوں کی ایک صفت ہے. بھائی یہاں ماں بہنیں سنتی ہوگی، میں برائی کرنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، اور یہ میرے گھر کی بات نہیں، میرے گھر کی بات ہوتی تو مجھے اٹھا کے پھینک دیتے، لیکن میرے دوستوں میرے نبی کی بات ہے کہ ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے. سننا، ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے، 25 سال رہتی، 50 سال رہتی، اور سکھ ہی سکھ ہے. بھائی تھوڑا 19-20 تو سب گھر میں ہوتا، بھائی وہ تو سب گھر میں ہوتا، لیکن عورت کو سکھ ہی سکھ ملا. ایک دن اگر شوہر نے کپڑا نہیں لایا تو کہے گی 25 سال ہو گئے میں نے گھر میں سکھ کبھی نہیں دیکھا. ہمارے نبی فرماتے اس سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی. بھائی بہت ناقدری، بہت ناقدری. اور اب تو جیسے ہم لوگوں نے داڑھی کا مذاق بنایا نا، یہ عورتیں پردے کا مذاق بناتی. گھر سے نکلی تو پردے میں، اور وہاں اسکوٹر پہ پہنچی تو پردہ ڈکی میں. یہ کیا معاملہ؟ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ کہیں نہر کنارے، کہیں دریا کنارے گئی تو وہاں پردہ. بھائی یہ مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل قیامت میں فاطمہ پوچھے گی نا، ارے پوچھے گی نہیں پوچھے گی کہ تجھے مذاق کرنے کے لیے میرے نبی کی شریعت ملی تھی؟ ارے ہے کہ نہیں؟ یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ خیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت کے کپڑے میں آ گئی، ساری عورتوں میں سناٹا، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. بہت دیر کے بعد چند عورتوں نے کہا کہ فاطمہ یہ تو بتا کپڑا کہاں سے آیا، آج بتا دے یہ کپڑا کہاں سے آیا، اس لیے کہ یہ دنیا کی مارکیٹ میں تو مل ہی نہیں سکتا، یہ کپڑا دنیا کی مارکیٹ میں مل ہی نہیں سکتا. بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ دنیا کے بڑے سے بڑا ہیرا لگاؤ لیکن کپڑا چمکے گا، زمین تو نہیں چمکے گی. زمین تو نہیں چمکے گی، یہ آیا کہاں سے؟ اسی لیے میرے دوستوں دیکھا ہوگا ہر کپڑے والا ٹیوب لائٹ کھولی رکھتا ہے، دن دہاڑے ٹیوب لائٹ کھولی. بل آئے تو آئے لیکن کپڑا چمکنا چاہیے تو ہی لے گا، ہے نا؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ فاطمہ اگر ہیرے کا بھی کپڑا ہوتا تو کپڑا چمکتا، تو زمین چمکا رہی. حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ یہ کپڑا میرا ابا لے کر آئے. میرے دوستوں تھوڑی دیر کے لیے بتانا، میں بھی بہت بولتے وقت مجھے بھی بہت عجیب لگتا، لیکن آپ کو آج پیار محبت سے ایک بات پوچھتا ہوں میرے پیارے دوستوں. اگر میرے اور آپ کے گھر میں اگر جنازہ رکھا ہو، اگر ہماری ماں کا یا ابا کا، دادا کا، دادی کا یہ جنازہ سامنے رکھا ہو، بتاؤ میرے دوستوں اس وقت ہم کھانا کھائیں گے؟ ارے سب بولو، ایمان سے بولو، کھانا کھائیں گے. ہم کو کوئی چیز اچھی لگے گی میرے دوستوں نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میرا ابا مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میرا دادا مجھے چھوڑ کے چلا گیا. میرے دوستوں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ وہ پیر کا دن
اور صبح کا وقت, وہ پیر کا دن اور صبح کا وقت, اور وہ گھڑی جب آئی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا. بھائی مسجد نبوی میں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا اور چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو, ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی میرے دوستو. اس لیے کہ ہم اپنی ماں کا جنازہ نہیں دیکھ سکتے, ابا کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے, دادا دادی کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے. میرے دوستو اللہ کی قسم صحابہ ماں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے, اپنے ابا سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے, اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے. ارے میرے دوستو صحابہ کی محبت, بھائی سب کہہ دو اللہ اکبر. میرے دوستو صحابہ کی محبت ایسی محبت تھی, ایسی کوٹ کوٹ کر, اور نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن زید ایک صحابی ہے, حضرت عبداللہ ابن زید, خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. دونوں ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ مجھ کو اندھا بنا دے. کیا دعا مانگی؟ اللہ مجھ کو اندھا بنا دے, اللہ مجھ کو اندھا بنا دے. اندھے ہو گئے. کسی نے کہا یہ کیا؟ کہا ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتا تھا, اب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے. او میرے پیاروں کیا محبت ہوگی. پھر کیا مانگتے؟ اللہ مجھ کو بہرا بنا دے. کیوں بہرے کیوں ہو گئے؟ کہا آج تک حدیث میرے کان میں آیا کرتی تھی, اب نبی نہ رہے تو کانوں کی کیا ضرورت ہے. بھائی حدیث آئے گی نہیں تو کانوں کی. میرے پیارے دوستوں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ حضرت عبداللہ ابن زید, سننا, حضرت عبداللہ ابن زید جب نبی کے مبارک جنازے کے پاس آئے ہوں گے اور آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا ہوگا, کانوں سے سنا نہیں جاتا ہوگا, میرے دوستوں گھر والے ان کو پکڑ پکڑ کے ہلا رہے. بھائی گھر والے پکڑ پکڑ کے ہلا رہے کہ عبداللہ یہ کیا ہو گیا, تو اندھا بھی ہو گیا, تو بہرا بھی ہو گیا. کہا گھر والوں کو کہا فکر مت کرو, یہ میرا نبی قیامت میں پوچھے گا عبداللہ کیا لے کر آئے, میں کہوں گا میرے نبی کچھ نہیں لے کر آیا, آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آ گیا. میرے دوستوں وہ حضرت انس, ارے بولو نا کون حضرت انس, اللہ اکبر. میرے دوستوں کہتے ہوئے بھی کچھ عجیب لگتا, 10 سال نبی کی خدمت کی. کتنے سال؟ حضرت انس فرماتے ہیں, میرے دوستوں ہماری دکان پر بھی نوکر کام کرتے ہوں گے, وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی, میرے نبی نے مجھے کبھی اف نہیں کہا, میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. حضرت انس فرماتے کتنی مرتبہ میرے نبی کہتے جاؤ انس کام کر کے آؤ, حضرت انس فرماتے میں جاتا اور راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا, گھنٹے گزر جاتے, میرے نبی پیچھے سے آتے, میں گھبرا جاتا, میں نبی کو کہتا نبی میں ابھی جاتا ہوں, آپ کا کام کرتا. نبی مسکرا کر کہتے انس نہیں تو کھیل, کام تو میں خود کر لوں گا. میرے دوستو وہ نبی کی خدمت کتنے سال کی, ان کو خبر ملی کہ نبی کا وصال ہوا. اندازہ لگاؤ حضرت انس مسجد میں کیسے آئے ہوں گے. آئے ہمارے نبی کے قریب آئے, چہرے سے چادر کو ہٹایا, چہرہ سے چادر ہٹانے کے بعد کہا کون کہتا میرے نبی کا وصال ہو گیا. ارے میں نے 10 سال خدمت کی, میرے نبی جب سوتے تھے آپ کے چہرے پر جو نور تھا وہ نور اب بھی نظر آتا ہے, وہ نور اب بھی نظر آتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے. میرے دوستو اندازہ لگاؤ مسجد نبوی کے باہر نکلے اور گلی گلی جا کر کہنے لگے کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا, کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا. گلی گلی میں جا رہے, لیکن ہر گلی سے دودھ پیتے بچے کے رونے کی آواز آتی. حضرت انس نے کہا ارے ماؤ بچوں کو دودھ تو پلاؤ. سب ماؤں نے کہا جب سے نبی کے انتقال کی خبر آئی بچوں نے دودھ پینا ہی چھوڑ دیا ہے. میرے دوستو سننا, حضرت انس وہیں پر ہے, حضرت انس وہیں پر مدینے کی گلی میں. اب یقین ہو گیا کہ بچے رو رہے ہیں اور میرے نبی ہم کو چھوڑ کر چلے گئے. حضرت انس وہیں سے بیٹھے بیٹھے, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, بیٹھے بیٹھے مسجد نبوی میں آئے اور میرے دوستوں ہمارے نبی کی چادر مبارک کو ہٹایا اور حضرت انس نے اپنا گال نبی کے گال سے ملایا اور کہا میرے پیارے نبی 10 سال میں آپ کے پاس رہا, اگر آپ کو جانا تھا پہلے مجھے چلے جانے دیا ہوتا, میرے نبی آپ کو جانا تھا مجھے چلے جانے دیا ہوتا. آپ بتاؤ آپ نے اپنے بیٹے, آپ نے اپنے غلام انس کو کس کے حوالے کر دیا. میرے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ آخری بات عمل کرو گے انشاءاللہ. میرے دوستو آپ بتاؤ وہ مسجد میں کیسا سناٹا چھایا ہوگا. حضرت عبداللہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں, حضرت انس داڑے مارے رو رہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ننگی تلوار لے کر کھڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کھڑے. وہ حضرت عمر کے دل میں ایسے نبی کی محبت ہے, سب جانتے ہوئے بھی کہتے کوئی کہنا نہیں کہ میرے نبی کا انتقال
انتقال ہوا میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، لیکن میرے نبی چلے جائے گا ہمارے درمیان، عمر فرماتے یہ ہم کو گوارا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو پوری مسجد میں سناٹا چھایا ہوا، اسی سناٹے کے عالم میں حضرت ابو بکر اندر آ رہے۔ کون آ رہے؟ اور وہ ابو بکر جن کے بارے میں ہم نے شروع میں کہا تھا، اللہ نے کہا تھا اگر میں اور محمد جدا نہیں ہو سکتے تو محمد اور ابو بکر بھی تو جدا نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر آئے، اللہ اکبر۔ میرے دوستو حضرت ابو بکر کا آنا اور سب کی نظر پڑی کہ ابو بکر آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کتنی محبت ہوگی، ارے بولو نا میرے دوستو، محبت ہوگی کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر کی محبت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا تھا مانگ، ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا تھا مانگ ابو بکر، آج جو مانگے گا میں اللہ کے پاس تجھے دلواؤں گا، مانگ۔ تو کیا مانگتا؟ ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی میں کچھ نہیں مانگتا، میں صرف ایک چیز مانگتا کہ جتنا ہو سکے میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، آپ مجھے دیکھتے رہے، میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا ہوں۔ میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر آ رہے، آپ اندازہ لگاؤ ابو بکر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور میرے دوستو جو حدیث پاک میں لکھا، میرے جیسا نالائق کیا بولے، لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ بھائی سننا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ہمارے نبی کے چہرے انور سے جب چادر مبارک کو ہٹایا اور حضرت ابو بکر نے جب ہمارے نبی کو دیکھا، آپ خود بتاؤ ابو بکر کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ارے کبھی نبی کی پیشانی کو چوم لیتے، کبھی نبی کے گھالوں کو چوم لیتے، کبھی نبی کی داڑھی مبارک کو چوم لیتے، کبھی نبی کی آنکھوں کو چوم لیتے۔ اور حضرت ابو بکر نے چومتے چومتے 4 باتیں کہی۔ کتنی باتیں کہی؟ ساتھ میں کہو بھائی کتنی باتیں کہی؟ چومتے چومتے حضرت ابو بکر نے 4 باتیں کہی۔ میرے دوستوں میں کبھی کبھی کہتا کاش کہ یہ باتیں ہم کو یاد ہوتی۔ حضرت ابو بکر نے محبت کا دریا امنڈ ڈالا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 باتیں کہی۔ سب سے پہلے فرمایا طبت حیا و طبت میتا، طبت حیا و طبت میتا۔ حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے فرمایا اے میرے پیارے نبی، میرے دوستوں کبھی پیشانی کو چوما، کبھی داڑھی مبارک کو چوما، کہا میرے پیارے نبی آپ زندہ تھے، آپ ہمارے درمیان میں تھے، تب بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا تھا۔ آج آپ ہمارے درمیان میں نہیں رہے، بے شک آپ زندہ ہیں لیکن آپ ہمارے درمیان میں نہیں رہے، پھر بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے۔ اور میرے دوستو یہ تو پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی، پیشانی کو چوم کر فرمایا، گالوں کو چوم کر فرمایا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے، اے میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے، اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی ہم جان دے دیتے لیکن آپ کو جانے نہ دیتے۔ میرے دوستو کیا محبت ہوگی۔ اور تیسرا جملہ کیا فرمایا؟ لولا انک نہیتنا عن البکا لانفضنا علیک معشور۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ چلے گئے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور بولو ہوگا برداشت ہوگا؟ حضرت ابو بکر فرماتے میرے پیارے نبی برداشت نہیں ہوتا، ہم چلاتے، ہم چیختے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتے، اپنے گھروں کو تباہ برباد کر دیتے، لیکن آپ نے روکا ہے، ورنہ ابو بکر اللہ کی قسم خون کے آنسو آپ کے قبر پر اتار دیتا، آپ کے چہرے پر اتار دیتا۔ میرے دوستو کتنی باتیں ہوئی؟ آخری بات بتا دوں میرے دوستو، اس پر آمین کہہ دینا، کہو گے آمین انشاءاللہ؟ میرے دوستو انگلی کٹا کے ہم کو بھی شہیدوں میں نام لکھوانا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جو چوتھی بات کہی، پوری مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا، ایسے رونے کی آواز اوپر ہوئی۔ اس لیے حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ چوتھی بات کیا فرمائی؟ اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک، اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی، دنیا میں آپ نے اپنے دل میں امت کو بسایا، قیامت کے دن امت کو بھول مت جانا۔ کہو آمین۔ میرے دوستو یہ جملہ ایسا تھا جو حضرت ابو بکر کی زبان مبارک سے نکلا کہ میرے نبی قیامت میں ہم کو بھول، زور سے کہو نا، قیامت میں ہم کو بھول، ہم کو اپنے دل میں جگہ دینا۔ میرے دوستو میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت ابو بکر کو نبی بھولیں گے؟ ارے کہو بھولیں گے؟ صحابہ کو بھولیں گے؟ اور میرے دوستو ہمارا، بھائی میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور ابھی آخری بات پر آ رہا ہوں میرے دوستو، حضرت ابو بکر نے کتنے جملے کہے؟ پھر وہاں سے کھڑے ہوئے، اب کھڑے ہوئے اور رونا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ میں بار بار کہتا ہوں اور سب کو سناتا ہوں، سن لو۔ حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر پہلا جملہ کیا فرمایا؟ این بلال۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جنازے کے پاس سے کھڑے ہوئے اور فرمایا این بلال۔ بلال کہاں ہے؟ ارے بلال کہاں؟ بلال۔ میرے دوستو سارے صحابہ بیٹھے لیکن بلال نہیں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر یہاں نہیں، وہ مسجد کے پیچھے۔ وہ کہاں پر بیٹھے؟ مسجد کے
تو حضرت ابو بکر نے کہا یہاں کیوں نہیں بیٹھے, نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا, سارے لوگ یہاں بیٹھے, بلال یہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم وہ نہیں بیٹھ سکتے, وہ بیٹھیں گے تو اپنی جان دے دیں گے. میرے دوستو وہ بلال تھے. ارے وہ کون تھے میرے دوست؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, سننا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, پیچھے گئے, اور حضرت بلال کے بارے میں لکھا وہ کس طرح بیٹھے تھے میرے دوستو. اس طرح اپنے دونوں پاؤں کو اوپر رکھے ہوئے, ہاتھ کو اس طرح رکھے ہوئے اور گردن جھکائے ہوئے. حضرت بلال ایسے بلبلا رہے تھے جیسا کوئی بچہ بلبلاتا. اور میرے دوستو بتاؤ بلال نبی سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ارے بولو نا, حضرت بلال نبی سے محبت کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اتنی محبت میرے دوستو, حضرت بلال اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو بڑے پیار سے لپٹ لیا, ہمارے نبی کو بڑے پیار سے لپٹ لیا. تو ہمارے نبی نے بھی بلال کو پیار سے لپٹا اور کہا بلال تو مجھ سے بہت محبت کرتا. بلال نے کہا میرے پیارے نبی یہ تو ایک جان ہے, 100 جان ہو سب آپ کے قدم پر قربان کر دوں گا, سب آپ کے قدم پر. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بلال, اے بلال میں جنت میں جاؤں گا, اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تجھے ساتھ میں لے کر نہیں جاؤں گا. میرے دوستو وہ بلال مسجد کے پیچھے, او میرے دوستو مسجد کے پیچھے رو رہے. حضرت ابو بکر گئے, یوں کندھے پر ہاتھ رکھا, یوں کندھے پر ہاتھ رکھا, اے بلال حانا وقت الظہری, ظہر کا وقت ہو گیا, اے بلال اذن, بلال اذان دے, ظہر کا وقت ہو گیا. بہت دیر کے بعد حضرت بلال نے یوں گردن اٹھائی تو کون؟ بس ابو بکر کو دیکھ کر ادب کرتے تھے, احترام کرتے تھے, کھڑے ہو گئے. حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور گلے لگے. اور اللہ کی قسم میرے دوستو وہ رونا کیسا رونا ہوگا. کون رو رہے؟ حضرت بلال اور, ہاں میرے پیارے دوستو حدیث پاک میں لکھا دیکھا, لیکن بلال اور ابو بکر جیسا رونا نہیں دیکھا. حضرت بلال نے روتے روتے جو جملہ کہا, بھائی سب کہہ دو سبحان اللہ. اللہ بلال کے نقش قدم ہماری مغفرت فرمائے. حضرت بلال نے روتے روتے کہا کہ ابو بکر مکے میں لوگوں نے مجھ کو بہت مارا. دیکھو کیا کہہ رہے, ابو بکر مکے میں مجھے لوگوں نے بہت مارا, مجھے بہت مارا, کوڑے کوڑوں سے مارا, اور میرے سینے پر چکی کا پاٹ رکھا, میری چمڑی کو ادھیڑ دیا, میری کھال کو ادھیڑ دیا, اور کہا ابو بکر لیکن مجھے غم نہیں ہوا, ابو بکر مجھے غم نہیں ہوا. میں مدینے میں آیا, میں نے 3 دن پیٹ پر پتھر باندھا, میں کئی دن تک فقر و فاقہ کیا, لیکن مجھے غم نہیں ہوا. لیکن ابو بکر آج نبی چلے گئے, آج ایسا غم ہوا, ایسا غم کبھی نہیں ہوا, ایسا غم کبھی نہیں ہوا. اور پھر حضرت بلال نے کیا کہا؟ ابو بکر کے سینے سے چمٹ گئے اور کہا ابو بکر کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا, الآن صرت یتیما, کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا, لیکن آج میں یتیم ہو چکا ہوں. کیا فرمایا؟ میں یتیم. میرے دوستو کس کو کہا؟ حضرت ابو بکر. میرے دوستو ابو بکر بھی نرم دل کے تھے. وہ بلال کا جملہ سن کر روئے, سینے سے لگایا اور کہا بلال تو کیا یتیم ہوا, بلال تو کیا یتیم ہوا. یہ نبی نے آنکھیں بند کی, اللہ کی قسم پوری امت یتیم ہو چکی ہے, پوری امت یتیم ہو چکی. لیکن پھر حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ اے بلال اذان دینا. کہ بلال ظہر کا وقت ہو گیا, تم اذان دیتے تھے نا, تم مؤذن ہو, ذرا اذان دے دو. حضرت بلال نے کہا نا لا اذن, اذان کی بات نہیں کرنا, میں اذان نہیں. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں بلال اذان تو دینی پڑے گی. کہا میرا راز ہے, کیوں کھولتے ہو, میرا راز کیوں کھولتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا تجھے راز کھولنا پڑے گا اور اذان بھی دینی پڑے گی. حضرت بلال نے راز کھولا, کہا جب میں اذان دیتا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا, کہتے اللہ کی قسم کسی کو پتہ نہیں تھا, میں اذان دیتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا تو یا تو نبی کا چہرہ دیکھتا ٹھنڈک ہو جاتی, یا نبی کا کمرہ دیکھتا ٹھنڈک ہو جاتی. ابو بکر آپ بتاؤ, اگر آج میں اذان دوں گا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو نبی کا جنازہ نظر آئے گا, نبی کا جنازہ نظر آئے گا, اور کیا بلال برداشت کر سکے گا؟ میرے دوستو بہت دیر تک باتیں ہوئی, اخیر میں حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ بلال تیری مرضی, بلال تیری مرضی, اذان دے گا میں نماز پڑھاؤں گا, یہ نبی خوش ہو جائیں گے, یہ نبی, اور اگر تو اذان نہیں دے گا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, یہ نبی ناراض ہو جائیں گے. اے بلال تیری مرضی, نبی کو راضی کرنا ہے تو کر لے, ناراض کرنا ہے تو کر لے. یہ کہہ کر ابو بکر جانے لگے اور بلال ممبر پر چڑھ گئے, اور ممبر پر چڑھ کر کہا ارے بلال جان دے سکتا لیکن نبی کو ناراض تو نہیں کر سکتا. اور بلال نے ایک جملہ کہا, ابو بکر یہ کیسے بول کر جاتے ہو؟ بلال نے کہا ابو بکر یہ کیسے بول کر جاتے ہو کہ بلال تو ناراض کرے گا؟ ارے بلال نے زندگی بھر کبھی ان کا دل نہیں توڑا. بلال کہتے میں نے کبھی ان کی مرضی نہیں توڑی, کبھی ان کا دل نہیں توڑا, کہ آج میں ان کی مرضی کو توڑوں گا. حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی, اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال نے اذان دی اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے, آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے اور 11 مرتبہ ہوش میں آئے. اور میرے دوستو اذان مکمل ہوئی, حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو صحابہ نے کیسے دل سے نماز پڑھی ہوگی؟
भाई नबी का मुबारक जनाजा एक तरफ रखा हुआ, एक तरफ नमाज हो रही। अरे मेरे दोस्तों, लिखा पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात, चौथी रकात, सिवाय रोना 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 कुछ नहीं। लेकिन हजरत अबू बकर ने सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद कहा, है मेरे साहबा, हमने नमाज पढ़ ली, अल्लाह भी हमसे राजी हो गया, नबी भी हमसे राजी हो गया। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, रबीउल अव्वल का महीना, हमारे नबी के विसाल का वास्ता, मेरे प्यारो, नबी का विसाल, अल्लाह की कसम, ये तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरे जैसे नालायक को बोलना था, बोल दिया मैंने। अरे मेरे दोस्तों, मेरे जैसे नालायक को बोलना था, बोल दिया। लेकिन अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, आप कहो रात के सन्नाटे में जब ये मंजर याद आता तो रात को नींद नहीं आती मेरे दोस्तों। सिर्फ एक ही ख्याल आता, एक ही ख्याल आता कि वो घड़ी कैसी होगी, ओ मेरे प्यारो, वो घड़ी कैसी होगी जब बिलाल खड़े होकर अजान देते होंगे, नबी का मुबारक जनाजा होगा, हजरत अबू बकर रोते होंगे, साहबा रोते होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, वो बिलाल बिलाल थे जिन्होंने बताया मैं सब कर सकता, लेकिन नबी को नाराज तो नहीं कर सकता। मेरे प्यारो, आज मैं आप लोगों से कहूंगा, बहुत देर से आप लोग बैठे हो, अल्लाह रसूल के वास्ते एक बात का जवाब दो, बिलाल को हिम्मत थी नमाज छोड़ने की? अरे सब बोलो, साथ में बोलो, बिलाल को हिम्मत थी? अरे बोलो, हिम्मत थी। हालांकि मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपको कहता हूं, अगर बिलाल उस वक्त अजान न देते, क्या गुनहगार होते? अरे गुनहगार होते मेरे दोस्तों। कोई ड्यूटी तो नहीं थी, कोई जिम्मेदारी तो नहीं थी, अपनी तरफ से अजान देते थे। लेकिन बस अबू बकर ने एक जुमला कहा, बिलाल अजान नहीं दोगे नबी ने। और मेरे दोस्तों, सिर्फ ये बात नहीं, हजरत बिलाल जब नबी का विसाल हुआ, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना में रहे। अरे रहे मदीने में। मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर के पास गए, हजरत बिलाल हजरत अबू बकर के पास गए, मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूं, मैं मदीना छोड़ के जा रहा। हजरत अबू बकर ने कहा, तू चला जाएगा, हम क्या करेंगे? तो हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया, मेरे नबी के दफन मुबारक के बाद 3 दिन हो गए, बिलाल ने अब तक पानी नहीं पिया है। क्या फरमाया? बिलाल ने अब तक पानी नहीं पिया है, बिलाल ने अब तक एक लुकमा उतारा नहीं है। अबू बकर, या तो मुझको मदीना छोड़ने की इजाजत दे, या मेरी कब्र खोदना शुरू कर दे, या मेरी कब्र खोदना शुरू कर दे। तहज्जुद का वक्त था, कोई नहीं था हुजूर की कब्र मुबारक के सामने। हजरत बिलाल आए, और मेरे दोस्तों, आज भी हदीस के अल्फाज में कैसे बोलूं, हजरत बिलाल ने दूर से ऊँटनी को छोड़ दिया, दौड़ते दौड़ते आए और नबी की कब्र मुबारक से लिपट गए। जैसे कोई जवान कोई जिंदगी में लिपटता, नबी की कब्र मुबारक से लिपट गए और लिपट कर कहा, मेरे नबी, कोई रात ऐसी नहीं कि जिसमें आपको याद नहीं किया। लेकिन हिम्मत ही कहां थी आपके पास आने की, यहां आने की हिम्मत नहीं होती। मेरे दोस्तों, नबी की कब्र मुबारक से लिपटे, हदीस पाक में लिखा, कब्र मुबारक से आवाज आई, बिलाल बिलाल, मैं भी तेरा बहुत इंतजार करता हूं, ए बिलाल, मैं भी तेरा बहुत इंतजार करता। मेरे दोस्तों, अंदाजा लगाओ, अभी तो कब्र मुबारक से लिपटे हैं, हसन हुसैन आ गए। कौन आ गए? हजरत हसन और हजरत हुसैन वहां पर आ गए। देखा बिलाल, ओहो, चौंक गए, चचा चचा बिलाल आप आ गए। मेरे दोस्तों, हजरत बिलाल ने जब देखा हसन और हुसैन को, एक तरफ हसन को लिया, एक तरफ हुसैन को लिया, और कहा, अल्लाह की कसम, मेरे नबी भी तुमको इसी तरह प्यार किया करते थे। और हसन हुसैन ने क्या कहा, अजान का वक्त हो गया, फजर की अजान, अजान आप दोगे? अजान? हजरत बिलाल ने कहा, मैं अजान दूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे। तो क्या कहा हसन हुसैन ने? हमने कहा है, मानना तो पड़ेगा। मेरे दोस्तों, हजरत बिलाल जब मिंबर पर चढ़े तो क्या बोलते हुए चढ़े, अल्लाह की कसम ने बिलाल कभी अजान न देता, लेकिन आज नवासे की मर्जी को तोड़ूंगा तो नबी नाराज हो जाएगा, आज नवासे की बात को तोड़ूंगा, नबी नाराज हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अंदाजा लगा, हजरत बिलाल खड़े हो गए और मिंबर पर खड़े होकर जब अजान दी और अल्लाहू अकबर की आवाज बुलंद हुई, मेरे दोस्तों, वो मदीने की सहाबिया, वो औरतें जो पर्दे में रहती थी, लेकिन जब बिलाल की आवाज आई, सारी औरतें घर से बाहर आ गई और मदीने की जमीन हरकत करने लगी, और आवाज आई कि वो नबी का जमाना फिर कहां से लौट के आ गया, वो नबी का जमाना फिर कहां से लौट के आ गया। मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात कहूं, वो बिलाल थे, गए, वापस गए, कहां चले गए? शाम। अरे बोलो, कहां चले गए? शाम चले गए। और क्या हुआ, एक मगरिब का वक्त आया, सुनो, एक मगरिब का वक्त आया, तड़पने लगे, कांपने लगे, वो बीवी करीब में रो रही है। अरे कहो, बीवी करीब में? बिलाल ने क्या कहा, हजरत बिलाल ने फरमाया, बीवी रोना बंद कर दे, आज मेरा बहुत खुशी का दिन है, आज मेरा बहुत खुशी का। तो बीवी ने कहा, आप दुनिया से जा रहे, खुशी का दिन? हजरत बिलाल ने अपनी बीवी को कहा, हाँ खुशी का दिन है, खुशी का दिन है, जरा ऊपर तो देख, जरा ऊपर तो देख। वो बीवी फरमाती, अल्लाह की कसम, मैंने ऊपर देखा, मोहम्मद खड़े हैं और जन्नत का दस्तरखान बिछाया जा चुका है, मोहम्मद खड़े। और हजरत बिलाल ने बीवी को कहा, देख मोहम्मद मेरा इंतजार कर रहे, और रात को मुझे नबी ने ख्वाब में कहा था,
روزہ رکھنا سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا, افطار میرے دسترخوان پر کرنا. میرے دوستوں مغرب میں شام میں جامع مسجد میں دمشق میں جامع مسجد میں مغرب کی اذان ہوئی اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور میرے دوستوں آسمانی دسترخوان پر محمدی دسترخوان پر پہنچ گئے. میرے پیارو وہ دسترخوان آج ہمارے لیے بھی بچھا ہوا ہے. ارے بولو نا بچھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اگر بلال کے نبی محمد تھے, ہمارے بھی تو وہی نبی ہے. ارے بولو, بلال کے لیے اگر کعبہ تھا تو ہمارے لیے بھی کعبہ ہے. بلال کا خدا تھا تو ہمارا بھی خدا ہے. بلال کے پاس نمازیں تھی تو ہمارے پاس بھی نماز ہے. اور ہمارے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بلال صرف میرا ہے, ہمارے نبی نے کہا بلال بھی میرا ہے, امت بھی میری ہے. ارے کہا نا میرے پیارے دوستو, میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی نے ہم سے بہت پیار کیا. ارے کیا کہ نہیں کیا؟ ارے نبی نے ہم سے بہت پیار کیا. میرے دوستو اس سے بڑھ کر کون سا پیار ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کون سا پیار ہوگا کہ جب نبی جنت البقیع کے باہر رو رہے ہیں. بھائی مدینہ پاک میں قبرستان ہے جنت البقیع, اس کے باہر ہمارے نبی روئے جا رہے. ارے میرے دوستو ہمارے نبی کی آہیں نکل رہی, زمین آنسو سے بھر گئی, نبی کا چہرہ آنسو سے بھر گیا, نبی کی داڑھی مبارک آنسو سے بھر گئی, نبی کا سینہ مبارک آنسو سے بھر گیا, اور ہمارے نبی روئے جا رہے اور